تین چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو ہم نے آج مسلسل 8ویں سیشن کے اندر اس بات کو کلیئر کیا کہ یہ اسپیشل کمیٹی بنائی گئی تھی پارلیمنٹ سے ابڈکٹ ہونے والے ایم این ایز کی انکوائری کے حوالہ سے کہ جو پارلیمنٹ کے اوپر شب خون مارا گیا تھا اس کے اوپر جو انکوائری کمیٹی اسپیکر صاحب نے بنائی تھی اس کی سفارشات ابھی تک یہاں پر پیش نہیں ہوئیں، اور ہم اپنے مین مقصد سے پیچھے ہو کے تو کمیٹی کے اندر یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا معاملہ ٹیک اپ کر لیا گیا. دوسرا ہم نے آج یہ کلیریفائی کیا کہ ہمارے جو بات چیت ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہے. یہ یونانی مسئلہ ہمارا سب لوگوں کا ڈیسیژن تھا. آج سے 2 روز پہلے بھی یہ بات وہاں پر کلیریفائی کی گئی تھی کہ حکومتی مسودہ، حکومتی ڈرافٹ، وہ آج بھی جو تیسرا مسودہ حکومتی پیش کیا گیا ہے اس کے اندر بھی اکثر نکات کے اوپر مشاورت کی بات ہے، لیکن ہماری جو گفت و شنید ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہے. مولانا صاحب آج تشریف لا رہے ہیں اور شام کو انشاءاللہ ان کے ساتھ ملاقات بھی ہوگی. اور تیسری چیز جو ہمارے ایم این ایز کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، جو ہمارے سینیٹرز کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، جو انہیں ابڈکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، اس کو ہم نے کمیٹی کے فورم کے اوپر باقاعدہ اس کے اوپر اپنا پروٹیسٹ رجسٹرڈ کروایا ہے، اور اس کے اوپر کمیٹی کے چیئرمین سید خورشید شاہ صاحب نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اسپیکر صاحب کے ساتھ یہ معاملہ ٹیک اپ کریں گے اور اس کے اوپر جو نیسیسری ایکشن ریکوائرڈ ہے وہ ان کی طرف سے لیا جائے گا. اس کے بعد لاسٹ چیز ہم نے آج بارہا لاسٹ میٹنگ میں بھی ہم تمام لوگوں نے، راجہ صاحب نے، میں نے، عمر ایوب صاحب نے، چیئرمین غور خان صاحب نے، عامر ڈوگر صاحب نے، ہم نے باور کروائی تھی کہ آپ کے ساتھ ہم جو بھی مسودہ ڈسکس کر لیں، جس بھی چیز کے اوپر ہمارا اختلاف رائے ہو یا کسی چیز سے ایگری ہو، یہ صرف گفت و شنید کی حد تک ہے. اس کی اپروول اور اس کا فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے. ہم یہاں پر جو بیٹھے ہیں بحیثیت ممبر قومی اسمبلی، اس کے ممبر ضرور ہیں، لیکن اس کو ایکسیپٹ کرنے یا ریجیکٹ کرنے کا اختیار وہ عمران خان صاحب کے پاس ہے. اور جب تک عمران خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات نہیں ہوگی، ہم اس کے اوپر کوئی اپنی فائنل ورڈکٹ دینے کے لیے یا اپنا فائنل فیصلہ دینے کے لیے نہ تیار ہیں نہ دیں گے. کچھ ریومرز اڑائی جا رہی ہیں، میں اس چیز کو اسپیشلی کلیریفائی کر رہا ہوں کہ شاید ہم کسی حکومتی مسودے کو ووٹ دینے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں یا ہم کو حکومتی مسودے کے ساتھ ہماری ہم آہنگی ہو گئی ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے، صرف باہمی نکات ڈسکس کیے جا رہے ہیں. فیصلہ کرنا، ایکسیپٹ کرنا، ریجیکٹ کرنا، دیٹ ول بی دا ڈیسیژن آف عمران خان صاحب. اور ہم نے آج دوبارہ کمیٹی کے چیئرمین کو اور کمیٹی کے تمام ممبران کو اس بات کو کلیریفائی کر دیا ہے کہ آپ لوگوں کو ہمیں ایکسیس دینی پڑے گی خان صاحب کی طرف، اور خان صاحب کی ملاقات کے بعد ہی جو فیصلہ ہوگا وہ حتمی فیصلہ ہوگا. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، جو کل کا احتجاج ہے، دیکھیں یہ احتجاج کا سلسلہ بھی آگے چلے گا، چونکہ جو ہمیں فیل ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی شاید اگلے 2 3 4 5 روز تک حکومت کی بھی اس طرح تیاری نہیں ہے. آپ کے علم میں آج کیبنٹ کا اجلاس بھی ملتوی کر دیا گیا جس کے اندر یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس آنی تھی. سینٹ کا اجلاس ہے 3 بجے، اس کے ایجنڈا کے اوپر بھی یہ چیز نہیں ہے. نیشنل اسمبلی کے ایجنڈا کے اوپر بھی یہ چیز نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ حکومت کے پاس عددی اکثریت بھی نہیں ہے. اگر آپ نے اغوا کر کے، اگر حکومت نے ایم این ایز کو پریشرائز کر کے ان کو، اچھا پھر ایک بات کی گئی کہ جناب کوئی ثبوت ہیں کہ کسی ایم این اے کے، بھئی وہ ممبر پارلیمنٹ ہے جو بھی ایم این اے کو بات کر رہا ہے، اس کو 1.5-2 لاکھ ووٹ لے کے ایوان کے اندر آیا، اور ظاہر ہے ان کے پاس اپنے سالڈ ایویڈنسز موجود ہوں گے. ہم کو انویسٹیگیٹو کو نہیں ہے ایجنسی کہ ہمیں اگر ایک آدمی نے، ہمارے آنریبل ممبر نے کو بات کہی تو ہم پہلے اس جگہ پر پہنچیں، پھر اس چیز کو انویسٹیگیٹ کریں، پھر وہاں پر جناب ہم افراد کو پن پوائنٹ کریں. یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے. ہمارا مینڈیٹ یہ ہے کہ جو ہمارے لوگوں کے ساتھ ہو رہا، مثلاً ہمارے ایم این اے مقداد بلوچ صاحب مس ہیں، اس کو کس نے تلاش کر کے دینا ہے؟ وہ قومی اسمبلی کا ممبر ہے. مثلاً زین قریشی صاحب کی اہلیہ کو کل اٹھایا گیا، مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کی بہو کو، وہ اس چیز کو انویسٹیگیٹ کس نے کرنا ہے کہ وہ کہاں گئیں، ان کو کس نے اٹھایا؟ وہ ظاہر ہے حکومت نے کرنا ہے، حکومتی ایجنسیز نے کرنا ہے. اسی طریقے سے ہمارے جن ایم این ایز کو اپروچ کیا گیا، ان کے پاس بہت سارے ایم این ایز کے پاس، کچھ ایم این ایز کو نون لیگ کے لوگوں نے اپروچ کیا، اتنے پیسے دیتے ہیں، اتنے پیسے دیتے ہیں. تو اگر آپ نے ایسے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس لے کے آنی ہے تو بھائی جان اس پارلیمنٹ کو تالا لگا دیں.
اس پارلیمنٹ سے تمام لوگوں کو رخصت کر دیں. آپ کاغذوں کے اوپر بندوں کے نام لکھیں اور آپ کہیں کہ ہمارے پاس 224 یہ پرچیاں موجود ہیں اور یہ پرچیاں ہم نے سیٹوں کے اوپر رکھ دی ہیں اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو گئی ہے. آخر میں میری تمام پاکستانیوں سے, تمام طبقات فکر سے ایک پرزور اپیل ہے. تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے بھی ابھی راجہ صاحب بھی آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے, اسد کیسر صاحب گفتگو کر چکے ہیں, اور جو باقی پارٹیز ہیں ان کی طرف سے بھی تھوڑی دیر تک اناؤنسمنٹ آ جائے گی کہ کل پوری قوم احتجاج کے لیے باہر نکلے. اپنا آپ احتجاج, پرامن احتجاج رجسٹرڈ کروائیں تاکہ پتہ لگے کہ موجودہ حکومت کی فسطائیت, موجودہ حکومت کا ظلم و ستم, ہم اس کے آگے سرنگو نہیں کریں گے, ہم سرنڈر نہیں کریں گے, ہم رجسٹ کرتے رہیں گے. اور ہمیں امید ہے کہ جب عوام بیدار ہوتی ہے تو پھر فیصلے عوام کے ہوتے ہیں, پھر خواص کے فیصلے نہیں ہوتے. اس مرتبہ بھی فیصلہ انشاءاللہ عوام کا ہوگا. اب میں راجہ صاحب سے ملتمس ہوں. یہ بتائیے گا کہ کل جو احتجاج اناؤنس کیا ہے اس کو کون سا لیڈر لیڈ کرے گا یا عوام خود ہی لیڈ کرے گا؟ سر اس میں دیکھیں ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر, ڈویژن لیول کے اوپر اور ریجن لیول کے اوپر جو کمیٹی بنائی گئی ہیں اس کے اندر جو پارٹیوں کے عہدیداران ہوں گے تمام اتحادی جماعتوں کے, وہ اس میں شامل ہوں گے. اس کے اندر جو ہمارے ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے, جو اس میں ایم پی ایز ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوں گے. ایم این ایز اور سینیٹرز اپنی خواہش کے باوجود اس میں شریک نہیں ہو سکتے, کیونکہ جو بھی ایم این اے کسی چیز جگہ پر شریک ہونے کے لیے جا رہا ہے پھر اس کا آتا پتہ نہیں ملتا. اسلام آباد میں کون لیڈ کرے گا؟ اسلام آباد ظاہر ہے جو اسلام آباد کی تنظیم ہے وہ اور جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ اس کو لیڈ کریں گے انشاءاللہ اسلام آباد کے اندر. جی تھینک یو. اللہ بس جی باتیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. معروف فارسی کا شعر ہے, شاید سعدی شیرازی کا ہے. خشت اول چون عہد میں مار کج تا سریا می رود دیوار کج. کہ اگر کوئی معمار مستری پہلی اینٹ اگر ٹیڑھی رکھ دے تو سریا تک اگر دیوار جائے تو دیوار ٹیڑھی جائے گی. پی ڈی ایم 1, پی ڈی ایم 2 اور اس کے بعد 2024 کے 8 فروری کو الیکشن ہوئے. اب دیکھیں جب سے انہوں نے پہلی بنیادی ٹیڑھی اینٹ پہ رکھی ہے تو ان کو سارا سسٹم ان کا ٹیڑھا ہے. اور بڈھنگی چال ہے ان کی, کیونکہ ان کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق اور رابطہ نہیں ہے. عوام کے یہ ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں, انہیں کوئی اور لے کے آیا ہے. انہیں وہ قوتیں لے کے آئی ہیں جو 75 سال سے آئین توڑتی چلی آئی ہیں, عوام کا استحصال کرتی چلی آئی ہیں اور پاکستان کو تباہ کرتی چلی آئی ہیں. یہ انہی کے ساتھی ہیں, وہی ان کو لے کے آئے ہیں. الیکشن لوٹا ہے, ڈاکہ ڈالا ہے انہوں نے, ڈاکو ہیں, رازن ہیں, اور عوام کے یعنی مینڈیٹ کو لوٹا ہے انہوں نے, مقدس ترین چیز کو لوٹا ہے انہوں نے. بچہ کہتا ہے یہ ہار گئے ہیں, خود بھی کہتے ہیں ہارے ہوئے ہیں, پھر بھی مسلط ہے ہمارے اوپر. لہٰذا اب جب ٹیڑھی دیوار ان کی اقتدار کی عمارت کی پہلی بنیادی ٹیڑھی اینٹ پہ رکھی گئی ہے تو یہ ٹیڑھی چل رہی ہے. اب یہ جو آئینی ترمیم کی بات کرتے ہیں, ہم دیکھیں پہلے تھا کہ ایسے طوفان آ گیا پھٹو, بس رات و رات کرنا ہے کام, اس میں ناکام ہوئے. چند دن پہلے تک, کل پرسوں تک حکومت کا کوئی مسودہ نہیں تھا کسی کے پاس, تو وہ ترمیم جس میں وہ ناکام ہوئے تھے وہ کیا ترمیم کر رہے تھے آئین میں. یعنی آپ دیکھیں یہ کس طرح سے چوروں کی طرح کام کرتے ہیں, مخفی کاری کے ساتھ. آئینی ترمیم کوئی ٹاپ سیکرٹ کام ہے, کوئی ٹاپ سیکرٹ چیز ہے؟ آئین میں ترمیم کرنی ہے, اس سوشل کنٹریکٹ میں آپ نے ترمیم کرنی ہے جو عوام کے لیے بہت مقدس ہے, عوام کو جس نے پورے پاکستان کی فیڈریشن کو اکٹھا رکھا ہوا ہے. لہٰذا ان کے سارے کام جو ہیں یہ ٹیڑھے ہیں, خود بھی ٹیڑھے, جس کا رزلٹ بھی کیا ہے, نتیجہ بھی غلط ہے اور غلط نہیں کر رہا ہے. ابھی میرے خیال میں پاکستان کے عوام کے جو اصل مسائل ہیں ان سے توجہ انہوں نے ہٹائی ہوئی ہے. آپ دیکھ لیں, غربت ہے, مہنگائی ہے, مشکلات ہیں, بجلی کس قدر مہنگی ہے, بل کس طرح سے آ رہے ہیں, پاکستان کے عوام کی صحت کے مسائل ہیں, ایجوکیشن کے مسائل ہیں, روزگار کے مسائل ہیں. لوگ مشکلات کا شکار ہیں اور پولیس کے ہاتھوں میں نے ڈنڈا دے دیا ہوا ہے, جو بھی اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے اس کو مارو. ابھی آپ دیکھ لیں لاہور میں جو مسائل پیدا ہوئے ہیں, بعض ایسے جو غیر اخلاقی تھے
اور کس طرح سے انہوں نے اس کے ساتھ اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسٹوڈنٹ سڑکوں پر آ گئے ہیں. یہ بے شرم ہے واقعہ. ان کے اندر کسی کی ناموس کی عزت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. لہٰذا یہ ٹولہ مسلط ہے ہمارے اوپر اور ان کے پاس کوئی اقتدار نہیں ہے. یہ عوام میں چلے جائیں. انہیں کہیں جناب شہباز شریف صاحب سے، جناب زرداری صاحب سے راجہ بازار کا چکر لگا لیں پنڈی کا، ان کو پتہ چل جائے گا، عوام بتا دیں گے یہ کیا ہے. لہٰذا ان کی جو آئینی ترمیم، ان کی نیتوں پر ہمیں شک ہے. اور نیتیں شک کیا، ٹھیک ہی نہیں. یہ بدنیت لوگ ہیں. بدنیت بندہ آپ کے سامنے قرآن بھی اٹھا کے لے آئے نا، آپ اعتماد نہیں کرتے کہ یہ بدبخت قرآن کو بھی کھلونا بنا رہا ہے. لہذا ان کی آئینی ترامیم ہر چیز مشکوک ہے ان کی، اور یہ ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتے سامنے آپ کے بیٹھ کے. عوام اس وقت آخری امید عوام ہے. عوام ہی اٹھیں گے اس ظلم کے خلاف اور اس ظالمانہ نظام کے خلاف، اور اسے ڈھا دیں گے. یہ سارے راستے بند کرنا چاہتے ہیں جو سیولائزڈ طریقے، آئینی قانونی طریقے تبدیلی کے اور چینج کے نا. تو لہٰذا عوام کے پاس ایک ہی راستہ ہے، بس دیکھ لیا کہ الیکشن کے ذریعے چینج نہیں آ سکتی. عدلیہ کے ساتھ انہوں نے کیا کچھ کر دیا اور کرنا چاہتے ہیں. الیکشن کمیشن کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. لہٰذا عوام کے پاس ایک ہی راستہ بچا ہے آئندہ کہ وہ اٹھیں اور اس پورے فاسد سسٹم کی جو ہے نا عمارت کو ڈھا دیں، اور پاکستان کے عوام کے شان یہاں سسٹم نافذ ہو. احتجاج حق ہے، ہمیں کرنا چاہیے. اور میں خود پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ عوام کو آئندہ اس جگہ پہنچنا پڑے گا جہاں پر بنگلہ دیش کے لوگ پہنچے، جہاں پر مختلف ملکوں کے لوگ پہنچے، اور انہوں نے ظالم، کرپٹ اور کیا کہتے ہیں کہ جو نالائق قسم کے، نااہل قسم کے حکمرانوں کو اٹھا کے پرے پھینکا. اور حکمرانوں میں وہ ساری طاقتور قوتیں آتی ہیں جو کٹھی ہو کے سب تباہ و برباد کر رہی ہیں. وہ اللہ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے انشاءاللہ العزیز عوام کو نکلنا چاہیے، اور میں اپنے تئیں انشاءاللہ اس میں احتجاج ہوگا. میں انشاءاللہ اپنے تئیں کوشش کروں گا کہ میں خود پہلے بھی آ جاتا ہوں، اب بھی آؤں گا. مجھ سے یہ سوال نہ کرے کہ کون آئے گا. آصف کیسر صاحب، جو ملک کے حالات ہیں آج، جو ملک کے حالات ہیں، آپ کو جو تھوڑا بہت سپیس مل رہا ہے مولا فضل الرحمان سے ملنے میں، تو آپ اس سپیس میں اپنا راستہ کیوں نہیں تلاش کرتے؟ سیاسی جماعتوں سے مذاکرات ہی واحد حل ہے. آپ نے دیکھ لیا